جس کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ کوئی شخص یہ سوچ کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے حیات کی طرف کیوں نہیں لے جا سکتا؟ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنت میں عمل کے ذریعے نہیں جائے گا، مرنے سے پہلے مر گئے تو اس کو وہ ساری طاقتیں مل جاتی ہیں کہ جو مرنے کے بعد اس کو دی جاتی ہیں۔ جو مزہ مرنے میں ہے وہ جینے میں کہاں؟ کیا ہم واقعی میں موت سے ڈرتے ہیں یا اس سچ سے جو موت کے بعد سامنے آنے والا ہے؟ تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہ چیز حاصل کروں جو کسی کو حاصل نہیں۔ ینگ لوگوں کا خون انجیکٹ کرواتا ہے اور اپنا خون نکالتا ہے، تو اس کا یہ ماننا ہے کہ جب تک خون ینگ رہے گا تو میں بھی جوان رہوں گا، بڑھاپا دیر سے آئے گا اور زیادہ زندگی گزار سکوں گا۔ تو جو اللہ کا ہو جائے وہ پھر ہمیشہ رہتا ہے۔ جیسے ہم لوگ پیسے کماتے وہ ایک اپنے لیے کماتے ہیں نا، ایکسٹرا کیسے شامل ہو گئے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امورٹیلٹی کے اوپر۔ جو لوگ مرنا نہیں چاہتے یا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی لمبی اور چلتی رہے، تو حضرت ہمارے ساتھ ہیں، حضرت سے اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم سب سے پہلے۔ تو آج کل یہ ریسرچ ہو رہی ہے اور کافی آج کل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑے بڑے بلیونرز اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہ کبھی مرے نہ ہو، ان کی زندگی اتنی لمبی ہو جائے اور یہ سب ہو، جبکہ صوفیہ کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل زندگی جو ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں صوفیہ کرام جانتے ہیں کہ جو مزہ مرنے میں ہے وہ جینے میں کہاں؟ صحیح۔ کیونکہ جینے میں بہت ساری محتاجیاں ہیں، مرنے کے بعد بندہ ان محتاجیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جینے کے لیے بہت ساری چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں، سانس کا بھی محتاج ہے، صحیح۔ سننے کا، دیکھنے کا۔ دیکھنے میں پھر اس کی حد ہے کہ دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتا، سننے کے لیے بھی اس کی ایک حد ہے کہ اتنے حد تک وہ سن نہیں سکتا۔ تو بہت ساری حدود اور بہت ساری محتاجیاں ہیں۔ دور کی آواز سننے کے لیے کسی مشین کا محتاج ہے، دیکھنے کے لیے بھی وہ اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ بیچ میں اگر ایک پردہ بھی آ جائے تو وہ اس سے آگے نہیں دیکھ پائے گا۔ تو اس لیے صوفیہ کرام کو معلوم ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ساری محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ محتاج نہیں ہوتا تو وہ زیادہ آزادی اور زیادہ سکون محسوس کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، مالدار ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو بھی خریدنے میں دیر نہیں کرتا۔ کوئی چیز اس کو دل کرے گا تو وہ فوراً خرید لے گا۔ صحیح۔ اور جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ہر چیز خرید سکے تو اس کو سکون بھی اتنا ہی ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسری طرح کے سکون حاصل اس کو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص زیادہ محتاج ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مزیدار محسوس نہیں کرتا۔ تو صوفیہ کرام جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندہ محتاجی سے نجات پا جاتا ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو کام قدرتی عمل کے ذریعے سے ہونا ہے، بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اس عمل سے گزر جائے تو اس کو وہ ساری طاقتیں مل جاتی ہیں کہ جو مرنے کے بعد اس کو دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں ان کا فائدہ ہے، تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جائے۔ مرنے سے پہلے مر جائے۔ آج کل جیسا دیکھنے میں آ رہا ہے، ریسرچز ہو رہی ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جسم کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ ان کی ایک طرح سے اگر وہ جلدی مر گئے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس کئی ملینس آف ڈالرز ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ایک دن آپ نے مر جانا ہے، تو آپ اس زندگی نہیں خرید سکتے، ایک سانس بھی نہیں خرید سکتے، کیونکہ قرآن میں واضح فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو انسان بڑے بڑے پلانز بنا رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیا ہے، بیوقوفی ہے یا کمکی ہے؟ ایک بندہ ہے نا، وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے، سب کچھ حاصل ہو گیا اسے، تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہ چیز حاصل کروں جو کسی کو حاصل نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ جتنا کچھ اس کے پاس ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اب زندہ رہے، صحیح۔ اور زندگی حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا۔ کچھ بھی کرے گا۔ اور دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے پتہ نہیں کیسی ایسا ہی ہے۔ ابھی ایک ریسنٹ اس میں آیا تھا کہ ایک بندے نے اب ینگ لوگوں کا خون ہے
وہ اپنے اندر مطلب ینگ لوگوں کا خون انجیکٹ کرواتا ہے اور اپنا خون نکالتا ہے، تو اس کا یہ ماننا ہے کہ جب تک خون ینگ رہے گا تو میں بھی جوان رہوں گا، بڑھاپا دیر سے آئے گا اور زیادہ زندگی گزار سکوں گا۔ زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ نے لکھ دیا، تو یہ جو ہے بے وقوفی ہے کہ اپنے آپ کو اذیت بھی دینا۔ اب جتنے سال وہ رہے گا، زندہ رہے گا تو اذیت دیتا رہے گا اپنے آپ۔ حالانکہ جتنی موت لکھی ہے، جس وقت موت لکھی ہے اس وقت آنے ہی آنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس بیٹھا تھا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے انسانی صورت میں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، اس کا تو موت کا وقت آ گیا ہے، اور یہ یہاں بیٹھا ہے، اور اس کا موت کا وقت بھی یہاں نہیں ہے، کسی ہزاروں میل دور ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے۔ اب وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اتنے میں اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کیا کہ آپ ہوا کو حکم دیجئے یہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، سیکنڈوں میں جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ کے اس کی روح قبض کر دی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی موت کا وقت جہاں لکھا ہے تو وہ جگہ نہیں بدلتی، تو موت کا وقت کیسے بدل سکتا ہے؟ تو ایک جو ہے نا بے وقوفانہ حرکت ہے کہ اس کے پاس اگر اتنا مال آ گیا، اتنی مال و دولت آ گئی، تو اب اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کرتے رہنے کے لیے وہ پھر طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ زیادہ زندگی دی جائے۔ صحیح۔ حضرت جب صوفیہ اکرام فنا کی بات کرتے ہیں، اصلی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ انسان کی حقیقی آزادی ہے یا یہ بھی محض صرف باتیں ہیں؟ لوگوں کے کہنے میں آتا ہے کہ یہ بھی بس باتیں اور کلام ہے ان کا، تو اس میں بارے میں کیا؟ اصل میں سائنس کی بھی ریسرچ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ذہن کو اس قابل بنا لے کہ وہ کسی چیز پر فوکس کرے، اور اتنا شدید فوکس ہو کہ کوئی اور چیز اس کو ڈسٹرب نہ کر سکے، تو اس فوکس کی وجہ سے اس کا جو ارادہ ہے، وہ جو سوچے گا، اس کا اثر یہیں سے بیٹھے بیٹھے اس کا مرتب ہوتا ہے۔ یہیں سے یہاں سے بیٹھے گا اور اس چیز پر فوکس کرے گا کہ یہ چیز ایسے ہو جائے، تو بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی مشینی آلے کے، یہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ کام وہاں ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ انسان کے مائنڈ کی ایک پاور ہے جس کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ صوفیہ کرام اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ سوچ کر کہ میں سکون دہ ہوں، اچھے ماحول میں ہوں، یہ سوچ کر اپنے آپ کو سکون دے سکتا ہے، تو کوئی شخص یہ سوچ کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے حیات کی طرف کیوں نہیں لے جا سکتا کہ میری زندگی جو ہے وہ فقط اللہ کے لیے ہے؟ تو جو چیز اللہ کی ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ میرا جینا، مرنا، کھانا پینا، اٹھنا سونا، یہ سب اللہ کے لیے، اور جب وہ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو جو اللہ کا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو وہ اپنے سارے کام کو، سارے عمل کو اللہ کے سپرد کر دیتے، اپنے ہر عمل کو اللہ کے سپرد کر دیتے کہ میرا سارا عمل اللہ کے لیے، تو جو اللہ کا ہو جائے وہ پھر ہمیشہ رہتا ہے، خواہ وہ دنیاوی زندگی میں ہو یا اخروی زندگی میں ہو۔ موت جو ہے وہ یوں سمجھنے کہ ایک دروازہ ہے، اس کی یہ چوکھٹ ہے وہ آگ کی بنی ہوئی ہے، تو اس کو پار کرتے ہوئے تھوڑی سی تپش محسوس ہوگی، تو جو شخص اس سے پار ہو جائے گا، ایک شخص دروازہ پار کرنے میں کتنا وقت لگاتا ہے؟ چند سیکنڈ، بس وہ دروازہ پار کرے گا تو وہی حیات ہے اس کے لیے۔ اور یہ جو زندگی ہے، بندہ دنیاوی زندگی میں اگر اللہ کا ہو جائے تو اس کو وہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا انسان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ جو بادشاہ کا ہو جائے تو ساری بادشاہت اسی کی ہے، تو جو اللہ کا ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت سے کون سی چیز باہر ہے؟ وہ چاہے تو
زمین کو آسماں کر دے، آسماں کو زمین کر دے. تو یہ ساری طاقتیں اس کو مل جاتی ہیں. یہ وہی اس کی اپنی کمائی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے یہ، صحیح. جو کہ یہ دنیا دار لوگ جو ہے نہیں سمجھ پاتے. حضرت ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہم واقعی میں موت سے ڈرتے ہیں یا اس سچ سے جو موت کے بعد سامنے آنے والا ہے؟ کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بویا ہے وہاں جا کے کاٹنا ہے. تو ابھی آگے کے آگے کے جو مراحل ہیں اس سے ڈرتے ہیں بندے اصل میں، یا سب میں جس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہی کھوتا ہے. صحیح. دنیا میں جس نے جو کمایا ہے اس کو وہ جو اس کی کمائی ہے وہ کھونے کا ڈر ہوتا ہے. ایک شخص اگر دنیا میں سب سے امیر ہے تو اس نے یہ حاصل کرنے میں ساری محنت لگا دی، تو اب اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں اگر مر گیا تو یہ سب چھوٹ جائے گا مجھ سے جو میں نے اتنی محنت سے حاصل کیا. خوف ہوتا ہے اور ایک غرور بھی ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ایٹ دی اینڈ میں نے مرنا ہی تھا تو مطلب یہ ساری چیزیں تو فضول ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ موت سے ڈرتے ہیں. اور جس نے زندگی میں کچھ حاصل ہی نہ کیا ہو اس فانی دنیا کو، اب یہ جو شخص ساری زندگی کمانے کے بعد مالدار ہونے کے بعد اس کو یہ احساس ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں بچے گا میرے پاس. وہ صوفیہ کرام کو پہلے دن سے احساس ہوتا ہے یا ایک دیندار شخص کو پہلے سے احساس ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. تو پھر مرتے وقت اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا، خوشی ہوتی. ہاں الٹا خوشی ہوتی ہے کہ اب اس کو نعمتیں ملنے والی ہیں. ہاں اب اس کا جو ہے آخرت میں اس کو اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے اس کے لیے، جس کے لیے تو اس نے زندگی گزاری ہے نا. اب اس کا انعام کا وقت ہے، اب حضور کا دیدار قبر میں اس کو نصیب ہوگا، جن کے لیے اس نے جو ہے وہ مسلمان ہوا، ایمان لایا جن پر، ان کا دیدار اس کو قبر میں نصیب ہوگا. تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس خوشی میں اس کو سارے غم بھول جاتے ہیں. بس سیکنڈ میں گزر جاتا ہے موت کے لمحات. موت کے لمحات حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، تو ان کو موت جو آتی ہے اس کا احساس صرف اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ایک سوئی کو چبویا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بالکل معمولی سی. آج کل تو شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے بار بار اس کا استعمال کرتے ہیں، صرف اتنی تکلیف ان کو آتی ہے، اور موت سے وہ اگلے جہان میں ہمیشہ کی زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے. تو حضرت کافی سارا کلام کیا ہم نے، دنیا داروں کی باتیں بھی سن لی، دین داروں کی آسانیاں جو ہے وہ بھی سن لی. ابھی بہترین مطلب راستہ کیا ہے زندگی گزارنے کا، ایسا کہ مطلب بندے کو موت کے بعد، ایز اے مسلم ہمارا یہ بلیو ہے موت کے بعد ہمیں ساری آسانیاں اور وہ ساری نعمتیں نصیب ہوں. تو اس کے لیے کیا مطلب ایسا بہترین راستہ ہے جو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اختیار کرے؟ سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. صحیح. کوئی بھی کام ہو، دنیا داری کا ہو، دین داری کا ہو، مال کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے. تو جب وہ اللہ کے لیے کرے گا تو اس میں برکت بھی ہو جائے گی، اس سے فیض بھی ملے گا. اور وہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے اگر کوئی روزی کمائی ہے تو اس کا ایک لقمہ جب بدن میں جائے گا تو اس کا دل روشن ہو جائے گا. جیسے ہم لوگ پیسے کماتے وہ اپنے لیے کماتے نا، ایکسٹرا کیسے شامل ہوں گے. سب میں اللہ نے تو کہا ہے کہ بھئی کماؤ لیکن حلال طریقے سے. اللہ کی رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے چوری کرنے جا رہا ہوں. حلال کمانا یہ اللہ کی مرضی ہے. کما تو ویسے بھی سکتے ہیں، کسی کے پیسے اٹھا لیے، یہ بھی تو محنت سے ہی آئے، کوئی آسانی سے تھوڑی عادت. لیکن کمانا حلال طریقے سے، محنت مزدوری کر کے، اس میں کوئی حرام کی ملاوٹ نہ ہو، یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی. اس نے ہمارے لیے حلال پسند کیا ہے، تو ہم حلال کمانے کے لیے جب نکلیں گے تو قدم قدم پہ اس کو عبادت کا ثواب ملے گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کر لے تو دنیا سے جاتے وقت اس کو خوشی ہوگی، موت کی تکلیف سے بچ جائے گا. اور اس خاص طور پر جو شخص دنیا میں
آسائش اور آرام سے اس لیے چھوڑتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل آ جائے، تو پھر اللہ بھی اس سے حیا فرماتا ہے کہ اس سے کوئی حساب لے۔ تو اللہ سے زیادہ تو کوئی حیادار نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ حرام چھوڑ رہا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ اس پر جو ہے وہ مہربانی نہیں فرمائے گا، ضرور فرمائے گا۔ قیامت میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں اللہ اسے دور فرما دیتا ہے، قبر کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے، موت کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اس کی مہربانی کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی کہ جس نے ساری زندگی برے کام کیے۔ ایک دن راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ بہت پیاسا ہے، تو کنویں سے اس نے پانی پیا تو دیکھا کہ کتا بھی یہ پیاسا ہے، مجھے اتنی پیاس لگ رہی تھی، اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہو، تو اس نے اس کی پیاس کا احساس کیا اور پھر وہ کنویں میں دوبارہ اتری اور پانی بھر کے لائی اور اس کو پانی پلا دیا۔ اب اس نے ساری زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، صرف یہ عمل کیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے تو جو ایک جو ہے بے زبان جانور کی پیاس کا احساس کرے، تو اللہ اس کی پیاس کا احساس حشر میں کیوں نہیں کرے گا؟ مطلب رضا اللہ کی ہونی چاہیے، کوئی بھی کام ہو، میں موٹیو یہی ہو اس احساس کی بڑی قیمت ہے، صحیح۔ اور احساس تب ہوتا ہے جب مخلوق خدا ہے نا، اس کے لیے اگر کسی نے احساس کر لیا نا، اگر وہ اسلام نہیں بھی لایا تو صرف اس کا احساس کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا، یہ اس کا انعام ہے۔ پھر وہ ایمان لانے کے بعد عمل کرتا رہے گا تو اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ تو یقیناً وہ جو عورت تھی اس نے یہ چھوٹا سا عمل کیا، دیکھنے میں چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ اس کا اجر کیا ہے، صحیح۔ لیکن اللہ نے اس پر انعام فرمایا۔ تو اس لیے اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے ہر آج۔ اگر اللہ کی رضا میں ایک لمحہ بھی گزر جائے نا تو وہ بھی ساری برائیوں پر بھاری ہے۔ روز قیامت اللہ کو بہانا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ہمارے پاس ہو جس کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ کچھ لوگ بڑے عمل کرتے ہیں، اس پر جو ہے بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو ہم پاک صاف ہو گئے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنت میں عمل کے ذریعے نہیں جائے گا۔ صحیح۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ تو نے فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا، اللہ، میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا۔ کوئی بھی شخص اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا فضل اسے لے جائے گا۔ اور جب اللہ کا فضل ہی بندے کے پاس نہ ہو تو سارے سجدوں کی کیا حقیقت؟ بندہ سجدہ ہی اسی کو کر رہا ہے لیکن رضا ہی اس کی طلب نہیں کر رہا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوئی بھی عمل ہو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر ساری آسان۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے کچھ نمازی اگرات ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک وہ مل رہا ہے سبق کہ مطلب بندہ کسی کو جج نہ کرے۔ کوئی بندہ ہے، ابھی مثال کے طور پہ ریسنٹلی رمضان گزرا ہے، تو رمضان میں بڑا دیکھنے میں ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے مساجد میں وہی آ گئے 1 مہینے کے نمازی یا 1 مہینے کے مسلمان، اور طرح طرح کے ٹونٹ کیے جاتے ہیں مسلمانوں پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کسی کو جج نہ کرے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے۔ کوئی شخص اگر کسی کو برا بولتا ہے نا تو اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو اچھا بولتا ہے۔ ہاں، جیسے اگر کوئی آپ کو برا کہے گا تو اسی لمحے وہ اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہوگا، اور اللہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ دیکھیں نا کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہے وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، صحیح ہے۔ وہ ساری رات عبادت میں گزارے گا، صبح اٹھنے کے بعد اور یہ اظہار ہوگا کہ میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں۔ اور صرف یہ زبانی بات نہیں ہوتی بلکہ کوئی ایسا شخص آ جائے ان کے پاس کہ جو بات سننے کے قابل بھی نہ ہو، اس کو بھی اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں
ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک عورت ہے کہ جو دیوانی ہے، جس کو پاگل کہا جاتا ہے. تو وہ عورت جو ہے وہ اس نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ میری بات سنیں. حضور کو جو ہے وہ بٹھا لیا اپنے پائیدلی میں، اپنے گھر کے باہر بٹھا لیا. اب وہ سناتی رہی ساری باتیں جو اس کے ذہن میں آتی رہی سناتی رہی. اور محبوب دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے رہے. جب وہ سنا چکی تو آپ نے پوچھا کہ اور کچھ ہے سنانے کے لیے؟ تو اس نے بنا کہ نہیں بس. اور پھر آپ وہاں سے اٹھ کے منزل کی طرف تشریف لے گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ تو پاگل عورت ہے، یہ جو ہے وہ آپ کو سنا رہی تھی، آپ سن رہے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تو اس لیے سن رہے تھے کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو کیا کہا جائے گا اس کے بعد؟ جو کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہیں ان کی عاجزی اتنی ہے کہ ایک پاگل عورت کی باتیں بھی اتنے احتیاط سے سن رہے ہیں کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو ہم لوگوں کی کیا حقیقت ہے؟ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر نظر رکھیں، دوسرے کو جج نہ کریں، اس لیے کہ کس کی حقیقت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے وہ اللہ ہمیں بتائے. تو جب تک بندے کی رسائی اتنی نہ ہو کہ وہ لوح محفوظ میں دیکھ لے کہ اس بندے کا حشر یا اس بندے کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کا آخرت میں کیا ہونا ہے، تب تک وہ اپنی زبان کو کسی کے لیے بھی نہ کھولے. احتیاط ضروری ہے. تو یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں یا کچھ رائے ہے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن کھلا ہے. باقی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کو شامل کیا جائے. ابھی اجازت دیجیے، جزاک اللہ.